اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے بچوں کا دودھ تک یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اس پر قبضہ کر چکی ہیں. جس دن چاہیں گے آپ کے بچوں کو بھوکا مار دیں گے. صرف دودھ کی بات کر رہا ہوں. اور پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا 5واں ملک ہے، لیکن آتا سب کچھ ادھر سے ہی ہے. بسکٹ بھی ادھر کے آتے ہیں، گندم بھی وہیں سے آتی ہے. میرے پاس وقت کم ہے اور دل کے زخم زیادہ ہے، زیادہ نہیں کہوں گا. صرف یہ کہوں گا کہ آپ، یہ فیصل آباد تاجروں کا شہر ہے، یہاں تجارت بہت ہوتی ہے. سب سے بہترین انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیں. خود چاہے ایک وقت کھانا کھائیں، لیکن اپنے بچے کے لیے اس کے بستے میں کتابیں پوری ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم تو اب جانے والے ہیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بن گیا ہے. اب جس کی ماہانہ آمدن صرف 35,000 روپے، 60% پاکستانی، وہ 90 روپے یونٹ بجلی کا بل کیسے دے؟ وہ بجلی کے بلوں میں 11 قسم کے ٹیکسز کیسے دے؟ وہ گیس کی قیمتوں میں 193% اضافہ کیسے دے؟ وہ گیس میٹر کا کرایہ 40 سے 500 روپے اور فکس چارجز 10 روپے سے 400 روپے تک کیسے ادا کریں؟ یہ ناممکن ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے، یہ غربت کی وجہ سے. یہ جو آپ کہتے ہیں ایکسٹریمزم اور ملیٹنسی ہے، اس کی وجہ ہے کہ طبقاتی تقسیم ہے اور غربت ہے. فرینچ ریولوشن سے سبق سیکھ لیں. ہمارے حکمران نہیں سیکھ رہے. آپ دیکھ لیں، ابھی بھی پروٹوکول کلچر، ابھی بھی بلٹ پروف گاڑیاں، ابھی بھی اسی طرح شاہانہ انداز سے زندگی گزارا جا رہا ہے. عوام کے اوپر جو بوجھ ہے، عوام جو درد اور تکلیف میں ہے، ان کا کوئی احساس عمل میں نظر نہیں آ رہا حکمران طبقے کے. اب آپ دیکھیں مسٹر چیئرمین، میں آپ کو یہ بڑی دلچسپ بات بتاؤں. پرسوں خبر آئی تھی کہ 161 ایسے افسران ہیں ریٹائرڈ جو بیرونی ملک ہیں اور جو ڈالر میں پینشن وصول کر رہے ہیں. یہ ہے وہ رولنگ ایلیٹ، یہ ہے وہ پریویلیج کلاس، یہ ہے وہ بالادست طبقہ. 200، آپ اندازہ کر لیں، یہ 161 افسران ہیں، 200 ملین. کس کے بچے باہر ہیں؟ آپ کے نہیں ہیں باہر، غریبوں کے بچے باہر ہیں. اور آپ کو پتا کب چلا کہ 2,62,00,000 بچے باہر ہیں اسکولوں کے؟ In India, 100% children go to school. In Bangladesh, 100% children go to school. In Sri Lanka, 100% children go to school. When did you realize کہ 2,62,00,000 44% of your children are out of school? غریب کے بچے. اگر کووڈ کی بیماری غریبوں کو لگتی تو ہم یہ بات سن رہے ہوتے کہ جی انہائیجینک سچویشن میں رہتے ہیں، یہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں. میں غریبوں کی ایک اور بیماری آپ کو بتاؤں جو آپ اس کو ہینڈل ہی نہیں کریں. میل نیوٹریشن، نیونیٹل مورٹیلٹی، میٹرنل مورٹیلٹیز اینڈ صحت غریبوں کی بیماری ہے، لہذا اگنورنس ہے ایلیٹ کا. تو میں کہتا ہوں solutions are staring you in the face, ladies and gentlemen. The solutions are staring the country in their face. And without good leadership, these solutions کے اوپر کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، and I said that, I have been appealing to people all the time کہ unite the country. There cannot be a better message. آپ سب لوگ یونائٹڈلی آپ نے آئیڈیاز بینک بنایا اور کام کیا، آپ نے کام کر کے کچھ اچیو کر لیا. وداؤٹ یونٹی نتھنگ ول ورک. اس وقت ویسٹڈ انٹرسٹ کا ورلڈ آرڈر ہے، دنیا کو بھوک ہے انصاف کی. اس وقت غازہ کو دیکھ کر مجھے اب یوم سیاہ منانے کو کہہ رہے ہیں، 9 مئی کو جو ہوا ہے واقعہ. جی پاکستان، مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا، وہ یوم سیاہ نہیں تھا. اسے کیوں نہیں مناتے یوم سیاہ؟ اسکول کے جو 400 بچے مر گئے تھے وہ یوم سیاہ نہیں تھا. ہمارے تو یوم سیاہ کئی گزرے ہیں، گزرتے ہی چلے جا رہے ہیں. بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، یوم سیاہ تھا.
بے نظیر کو قتل کر دیا، وہ بھی یوم سیاہ تھا. کیا کریں؟ صحیح سر، آپ نے ابھی کہا کہ حالات بدلیں گے، تو سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یا میں اپنی زندگی میں یا میرے بچے اپنی زندگی میں تبدیل ہوتا پاکستان دیکھ سکیں گے یا اس سے بہتر پاکستان دیکھ سکیں گے؟ دیکھنا چاہیے. میں تو نہیں دیکھوں گا، تم دیکھو گے. سر ڈائریکشن اگر نظر آ جائے کہ صحیح سمت میں چل رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، مگر اس وقت تو ڈائریکشن ہی نظر نہیں آ رہی سر، کیسے دیکھیں گے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں. صحیح صنف میں جو لوگوں کو جانا ہے ان کو بھی صحیح سمت کا نہیں پتا، کبھی لیفٹ کہتے ہیں، کبھی رائٹ کہتے ہیں، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ، انہیں کو نہیں معلوم کہاں جانا ہے. آپ نے کبھی پاکستان کی سیاست میں شریف اور اصول پسند سیاستدان کامیاب ہوتے دیکھیں؟ یاد پڑتا ہے کوئی جس کا بہت نام ہوا؟ دو تھے، دو کامیاب. جی آپ نے شریف کا لفظ استعمال کیا، شہباز شریف اور نواز شریف کامیاب. اچھا سر، کیا ہم اس طرح کی قوم ہیں کہ ہم کبھی انقلاب برپا کر سکیں گے؟ انقلاب کے لیے یہ زمین بے قراری رہے گی. انقلاب کو گزرنا چاہیے، نہیں گزرے گا. ہم قوم نہیں ہیں. جس دن ہم قوم بن گئے نا، ایران والے بن گئے، ہم سڑکوں پہ نہیں آتے، باتیں سب کرتے ہیں، سڑک پہ کوئی نہیں آتا. تو مطلب یہاں کے حالات کبھی نہیں سدھریں گے کیونکہ بگاڑ اتنا زیادہ ہے کہ میرا خیال ہے بہترین انقلاب سے ہی آ سکتی ہے. یہ زمین ایسی ہے، نہ اس کو بارش کی ضرورت ہے، نہ اس کو کھاد کی ضرورت ہے، نہ گندم کی. اس کو انقلاب کی ضرورت ہے، وہ آ کے نہیں دے رہا ہے.